السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو؟ ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسز اسٹوری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت پیارا مشروم ڈرا کروں گی اور پھر ہم اس میں کلر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیاری اسٹوری بھی سناؤں گی جس کا نام ہے چوئنٹی کا گھر۔ تو چلیں اپنی اسٹوری شروع کرتے ہیں، لیکن اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مشروم کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ مشروم کو اردو میں کہتے ہیں کھمبی۔ تو جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک چوئنٹی رہا کرتی تھی۔ چوئنٹی کے پاس اس کا ایک بہت پیارا گھر تھا۔ وہ گھر اس نے ایک مشروم کے نیچے بنایا ہوا تھا۔ وہ مشروم بہت خوبصورت اور کلرفل تھا۔ چوئنٹی کو اپنا گھر بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف رکھتی اور اپنے گھر کا بہت خیال کرتی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ چوئنٹی نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور ونڈو میں بیٹھ کر بارش کو انجوائے کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ باہر اسے ایک آواز آ رہی ہے۔ وہ باہر گئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں ایک چڑیا کھڑی ہوئی ہے اور وہ بارش میں بھیگ رہی ہے۔ چڑیا نے چوئنٹی سے کہا، چوئنٹی مجھے اپنے گھر میں آنے دو، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میرے پر بھی گیلے ہو گئے ہیں اور میرا گھر بہت دور ہے، میں ابھی اپنے گھر میں نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں اڑ سکتی ہوں، جب بارش رک جائے گی تو میں چلی جاؤں گی۔ تو چوئنٹی نے کہا، لیکن میرے گھر میں تو بہت کم جگہ ہے۔ لیکن پھر چوئنٹی کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ تو چڑیا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کو دوبارہ سے باہر آواز آئی۔ ان دونوں نے باہر دیکھا تو ان کو ایک گلہری نظر آئی۔ گلہری بھی پانی میں بھیگ رہی تھی بارش کی وجہ سے۔ تو گلہری نے ان دونوں سے کہا، مجھے اپنے گھر میں آنے دو، یہاں بہت بارش ہو رہی ہے اور مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرا گھر بہت دور ہے، جب بارش رک جائے گی تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ چڑیا نے اور چوئنٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ گھر میں تو پہلے ہی جگہ کم ہے، لیکن ہمیں مدد بھی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گلہری کو اندر آنے دیں گے۔ انہوں نے گلہری سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ تینوں سمٹ کر بیٹھ گئیں اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگیں کہ اچانک ان کو دوبارہ سے آواز آئی۔ جب ان تینوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر ایک خرگوش تھا۔ خرگوش بہت زیادہ بھیگا ہوا اور ڈرا ہوا تھا۔ اس نے چوئنٹی کو، چڑیا کو اور گلہری کو دیکھ کر زور زور سے کہنا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میرے پیچھے ایک بھیڑیا لگا ہوا ہے جو مجھے کھانا چاہتا ہے، میرا گھر بہت دور ہے اور بارش کی وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، اگر تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی تو بھیڑیا مجھے کھا جائے گا۔ ان تینوں نے جلدی سے خرگوش کو اندر بلا لیا۔ چوئنٹی کا گھر مشروم کے نیچے تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے چاروں اس میں پورے آئے اور سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے۔ چڑیا نے، چوئنٹی نے اور گلہری نے خرگوش کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو باہر سے زوردار غرانے کی آواز آئی۔ وہ تینوں بہت ڈر گئیں۔ بھیڑیے نے چوئنٹی کے گھر میں ونڈو سے دیکھا اور کہا، کیا تم لوگوں نے یہاں ایک خرگوش کو دیکھا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں خرگوش کو کھانا چاہتا ہوں۔ تو چڑیا نے کہا، نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی خرگوش کو، یہاں تو کوئی خرگوش نہیں آیا۔ تو بھیڑیے نے زور زور سے سانس لی اور اپنی ناک سے سونگھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کو خرگوش کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تو یہاں خرگوش کی اسمیل آ رہی ہے، ضرور تم لوگوں کے پاس ہی ہے وہ کہیں۔ تو چوئنٹی نے کہا، یہ ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا ہے، یہاں پر ایک خرگوش کیسے آ سکتا ہے، تم خود سوچو۔ تو بھیڑیے نے تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، چیک کیا، لیکن اس کو خرگوش نظر نہیں آیا، کیونکہ خرگوش کو ان تینوں نے اپنے پیچھے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ تو بھیڑیا وہاں سے چلا گیا۔ تو خرگوش تھوڑی دیر بعد بولا، تم تینوں کا بہت شکریہ، تم تینوں نے آج میری جان بچا لی، تم تینوں نے آج مجھے اپنے گھر میں بھی جگہ دی۔ تو ان تینوں نے کہا، تمہیں سب سے زیادہ شکریہ اس چوئنٹی کا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کا گھر ہے، اور ہم دونوں بھی یہاں پر چڑیا
اور گلہری ہم دونوں بھی یہاں پر چوئنٹی کے گھر میں آئی ہیں کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر تو بہت دور ہے، جب بارش رک جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ تو بچوں، چوئنٹی جلدی سے اٹھی، کچن میں جا کر اس نے کھانا بنایا اور اپنے سب دوستوں کو کھانا کھلایا، اور پھر انہوں نے چائے پی اور موسم کو انجوائے کیا۔ تھوڑی دیر بعد بارش رک گئی تو ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ سب اس گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ دھوپ نکل آئی ہے۔ چڑیا کے پر خشک ہو گئے، اس نے چوئنٹی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ گلہری نے بھی چوئنٹی کا شکریہ ادا کیا اور خرگوش نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، اور سب اپنے اپنے گھر چل دیے۔ اور جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ چوئنٹی، اگر تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو ہم تمہارے بیسٹ فرینڈ ہیں، تم ہمیں کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے بلا جھجک کہہ دینا۔ یہ سن کر چوئنٹی بہت خوش ہوئی اور ان کو گڈ بائے کہا۔ تو بچوں، کیسی لگی